الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. اللہ گزشتہ آیات کے اندر ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی کا سبب بتلایا گیا کہ زہد کی صفت ابلیس میں موجود تھی اور معرفت کی صفت ابلیس کے اندر موجود تھی. عارف بھی تھا، بڑا عارف تھا، اور علم کی صفت ابلیس کے اندر موجود تھی، عالم بھی تھا، اور عبادت کی صفت ابلیس میں موجود تھی، عابد بھی تھا. یہ چار بڑی صفات کے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مردود شمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو محروم فرما دیا. وجہ چار چیزیں ہونے کے باوجود ایک ایسی بیماری تھی اس کے اندر جو بیماری تمام کی تمام خوبیوں کو کھا جاتی ہے. وہ کبر تھا جی، اس میں تواضع نہیں تھی اس کے اندر. اس کبر کی بنیاد کے اوپر ساری صفات محو ہو گئی، ختم ہو گئی، گویا ہے ہی نہیں. کبر گویا آگ تھی، سب مال و متاع کو کھا گیا. تو صفحاء نے لکھا ہے ابلیس میں چار عینیں تھیں، ایک عین نہیں تھی، عاشقانہ عین. معرفت والی عین بھی موجود تھی، علم والی عین بھی موجود تھی، عبادت کی عین بھی موجود تھی، عمل کی عین بھی موجود تھی. اگر نہیں تھی تو وہ عشق کی عین موجود نہیں تھی. عاشق ہوتا اللہ کا، اس نے حکم کو دیکھنا تھا. اس نے آگے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سبب کو دیکھنا ہی نہیں تھا کہ مٹی سے بن رہے ہیں یا ہیرے سے بن رہے ہیں. وہ کیا نام تھا اس کا؟ ایاز. اور دوسرے کون تھے؟ محمود اور ایاز. بادشاہ کون تھے؟ محمود. یہ بات مجھے حقیقتاً بھولی بھی تھی، یہ ایسے نہیں پوچھ رہا تھا، اس سے یاد ہی نہیں تھی مجھے. محمود صاحب ایاز صاحب کو لے آئے خدمت کے لیے، وزراء میں شمار ہونے لگ گیا. جو قریبی پرانے وزراء اور مشیر تھے انہیں تکلیف ہوئی. اس کو وقت دی جاتی ہے، قریب بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پینڈو طبیعت آدمی ہے، دیہاتوں سے لائے ہوئے ہیں اس کو. ہم پڑھے لکھے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور ہر محفل کے اندر محمود صاحب ایاز کا خدمت وہ کرتے، تعظیم کرتے، عقیدت کرتے. بارہا بادشاہ تک اس الزام کو پہنچایا گیا کہ حضرت یہ کھلی غلطی ہو رہی ہے آپ سے کہ ایک جاہل کی بنیاد پر آپ مختلف قسم کے مشراء اور وزراء کو دور کر رہے ہیں اپنے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک دن جی محمود نے وہ امتحان لیا، سب کو ایک ایک ہیرا پکڑایا، اسے توڑ دو. ہتھوڑی دی گئی. واحد ایاز تھا جس نے اس ہیرے کو توڑ دیا، باقی کس نے نہیں توڑا. کہ دیکھا بے وقوفی کی انتہا کی. ہم یہی سمجھاتے ہیں، ہم کیوں کر توڑے ہیرا؟ اتنا قیمتی ہیرا ہے، ہم نہیں توڑیں گے. اس کی احمق پونے کی یہ انتہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ تعلیم یافتہ ہے نہیں ہے، عقل بود ہے نہیں ہے، توڑ بیٹھا. اگلا معاملہ شروع ہوا، یہ مرحلہ ختم ہوا. ایک پھل لایا گیا،
وہ پھل زہر کی مانند ترش تھا، نگلنے کے قابل نہیں تھا وہ. سب نے کھایا اور پھینک دیا. یہ کیا بلا ہے؟ نہ بھائی، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہم تو مٹھائیوں کے عادی ہیں، ہم ان چیزوں کے تھوڑی عادی ہیں. اور ایاز نگل گیا. کیوں نہیں کھایا؟ کہا حضرت انتہائی نقصان کی چیز ہے، کیوں کھائیں؟ اللہ جانے، منہ پہ ذائقہ ایسا ہے اس کا، یہ حلق سے نیچے جا کے اندر کے کیا کام کرے گا. نہیں کھاتے، ہم سے نہیں کھانے ہوگا. تجھے نہیں کڑوا لگا؟ کہا شدید کڑوا تھا. کیسے کھا گیا؟ کہا اتنے عرصے تو مٹھائیاں ہی کھلائی نا آپ نے، آج اگر یہ اس طرح کی چیز کھلا دی تو کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیرا کیوں توڑ دیا؟ تجھے نہیں معلوم تھا کہ قیمتی نہیں ہے، قیمتی ہے؟ کہا معلوم ہے کہ شاید بادشاہ ہی اس کی قیمت دے سکتا تھا، عام آدمی دے نہیں سکتا تھا، توڑ کیوں دیا؟ کہا میرے نزدیک دو چیزیں تھیں، ایک ہیرے کی قیمت، دوسرا بادشاہ کے حکم کی قیمت. تو میرے نزدیک بادشاہ کا حکم قیمتی تھا، ہیرا کوئی قیمتی نہیں. تو خواہ اپنی ذات میں کتنا ہی صفاتی ہوتا، ہم نے اس پر سے توڑ دیا. پھر اپنے مشرا سے کہا یہ وہ صفت ایاز میں جو تم میں نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھ کے چلتا ہے، یہ چیزوں کو دیکھ کے نہیں چلتا ہے. اس کو ہم مٹھائی کھلاتے ہیں خوشی سے کھاتا ہے، اس کو ہم زہر کھلاتے ہیں کھا لیتا ہے. ہم اس کو چھوٹے کام کا حکم کرتے ہیں، یہ حکم کو دیکھتا ہے، یہ چیز کو نہیں دیکھتا. فرشتوں میں یہ صفت تھی. انہوں نے جو سجدہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیماً جو جھک گئے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی بڑائی کی وجہ سے قطعاً نہیں جھکے. وہ کس کی وجہ سے جھکے ہیں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے جھکے ہیں. جس رب نے ہمیں یہاں تک چلایا ہے، میں جبرائیل بن گیا ہوں، اگلے کو میکائیل بنا دیا ہے، وہ اسرافیل بن چکے ہیں، وہ اسرائیل بن چکے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ القاب دیے، بزرگی دی، فلاں دیا، فلاں دیا، مقرب بنایا، یہ حاملین عرش ہیں، یہ فلاں ہیں. کوئی رضوان بنا جنت کا دروغہ، کوئی مالک بنا جہنم کا دروغہ. یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اس ذات نے عطا فرمائی ہے. ضرور اس کام میں مصلحت ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جھکیے، ہم جھکیں گے، جھک گئے. جبرائیل کو اپنی بڑائی سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس میں بڑا ہوں یا یہ بڑے ہیں، نہ، جھک گئے. سادہ تھا، عقل سے پیدل تھا، وہاں عقل چڑھانے لگ گیا کہ بناوٹ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی ساخت کیسی ہے اور میری ساخت کیسی ہے. میں آگ کا بنا ہوں، سب کچھ جلانے والا ہوں، میں کیوں جھکوں؟ ہم نہیں جھک رہے. ہوا اس کبر کی بنیاد کے اوپر ساری صفات جو شیطان کے اندر موجود تھیں، وہ سب کی سب زوال پذیر ہو گئی، ختم ہو گئی. تو بتلایا کیا؟ سبق یہ ملا کہ نیکی کر لینے کے بعد کمال نہیں ہوا. کمال اصل یہ ہوا اس نیکی کو آگ لگنے سے بچانا کہ ضائع نہ ہو جائے. کہ آگ کیسے لگے گی؟ ایک اگلی آیت میں بات آ رہی ہے اور ایک پیچھے جو گزر چکی ہے. کبر کی بنیاد پر نیکیاں جل جائیں گی. اب کبر کی 3 شکلیں ہیں جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. حضرت جی یہ چیزیں فرض عین ہیں. پہلے میری اس تمہید کو سمجھیے، پھر آپ کو یہ بات بہت اچھی سمجھ میں آئے گی. ایمان مرکب ہے 2 چیزوں سے. ایمان مرکب ہے کتنی چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے. ایک ایمان کا جزو ہے، ایمان کے بعض اجزاء ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 تک فرمایا ہے. کہاں تک فرمایا ہے؟ 72 تک فرمایا ہے. حضرت جی جہالت کی انتہا دیکھو، ہے سوٹٹ بوٹٹ، ناراض نہ ہوئیے گا. ملفوظ پہ لکھا ہوا ہے، بتلایا گیا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ 72 سے زائد شاخیں ہیں. یہ حدیث ہے، 72 سے زائد شاخیں اسلام ایمان کی. سننے والے نے کہا یہ کہ ایمان کو شیطان کی آنت کی طرح اتنا لمبا کر دیا ہے. ایمان مختصر سا ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، ایمان ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہا ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کی کتنی شاخیں؟ 72 سے بھی زیادہ. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ ایمان کی نسبت کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ شیطان کی آنت کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ اتنی لمبی، تو تم لوگوں نے ایمان کی شاخیں اتنی لمبی کر دی ہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے. تو ایمان مرکب ہے، ایمان کے اجزاء ہیں. لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ، یہ ایمان کی بنیاد ہے. اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں ملتی ہیں تب ایمان ہے. ایمان 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 کا سبق مل رہا ہے آج ہمیں. یہ ایمان ہے کیا؟ قرآن نے ایمان کو پڑھا ہے. ایمان ایمان نبیوں کی دعوت فلان فلان بھرا ہوا ہے. اللہ ایمان کیا ہے؟ سنیے جی، اب عبادت کے 2 جز بیان کیے ہیں. ایک جز کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے.
نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنیاد. اب اس ایمان کے کچھ ایسے اجزاء ہیں جو نظر نہیں آئیں گے لیکن علامتیں ہوں گی ان کی، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو نظر بھی آئیں گی. ساری کی ساری صفات، کبر اس کی نقیض ہے تواضع. تواضع ایمان کا جز ہے. تواضع کس کا جز ہے؟ ایمان کا جز ہے. صبر ایمان کا جز ہے. توکل ایمان کا جز ہے. تفویض ایمان کا جز ہے. سخاوت ایمان کا جز ہے. اخلاص ایمان کا جز ہے. اللہ کی محبت ایمان کا جز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے. اسلام سے محبت اسلام کا ایمان کا جز ہے. یہ جتنے اجزاء کی ہیں، بہت ہیں، یہ میں مختصر سی خالی سمجھانے کے لیے، یہ جتنے اجزاء کے ہیں جس صفت میں کمی ہوگی، مجھ میں تواضع کی کمی ہے، مجھ میں صبر کی کمی ہے، مجھ میں شکر کی کمی ہے، مجھ میں محبت کی کمی ہے، مجھ میں تعظیم کی کمی ہے، اتنا ایمان کمزور ہو جائے گا. ایمان خالی گناہ کرنے سے کمزور نہیں ہوتا، ایمان ان صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی کمزور ہو جاتا ہے. کمزور کیا؟ اگر اکثریت صفات نہیں ہیں، اکثریت صفات نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. دوسری چیز جی، جو یہ خالی یہ سارے نام لیے، یہ علامات سے نظر آئیں گے. یہ کس سے نام آئیں گے؟ حضرت جی تواضع دکھلائی نہیں دیتا، میں نے جوتیاں اٹھائیں آپ کی کہ جی مفتی صاحب بڑے متواضع ہیں. نہیں جی، یہ تواضع نہیں ہے. تواضع دل کی حالت کا نام ہے. اب اس کو بھی سمجھیے کہ کیا ہے یہ تواضع. مجھے کوئی بڑا مرتبہ مل رہا ہے، لوگ مجھے مرتبے کے مقام پر پہنچا رہے ہیں، اور میں اندر و اندر ہی ایک کیسٹ چل رہی ہے جو دل اور دماغ کے اندر ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں. آپ کو یہ میری سوچ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ابھی درس دے رہا ہوں، قرآن سامنے ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، میرا جی کہہ رہا ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو میری سوچ ہے یہ آپ تک سنائی آ رہی ہے؟ تو میں کیوں کر تواضع دکھا سکتا ہوں آپ کو؟ تواضع دکھائی کی تواضع ادب سے بیٹھنے کا نام نہیں ہے کہ جی اتحیات کی صورت میں بیٹھے جی بڑے متواضع بیٹھے ہوئے. نہیں، وہ تواضع کی ایک علامت ہے، تواضع نہیں ہے. تواضع سوچ اور فکر کا نام ہے. تواضع کس چیز کا نام ہے جی؟ سوچ اور کبر بھی سوچ اور فکر کا نام ہے، کبر علامات کا نہیں ہے. سنیے جی، بظاہر تواضع ہے کبر. بظاہر میں آپ کی جوتے اٹھا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھ رہا ہوں، یہ کبر ہے. تواضع کہتے ہیں اس فعل کو کہ سوچ اور دماغ کے اندر فنا ہو جائے یہ آدمی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مٹی ہوں. کیا ہوں؟ مٹی ہوں. یہ جو مسلمانوں کے جوتے پڑے ہیں مسجد سے باہر، یہ جوتے مجھ سے افضل ہیں، اس کی یہ سوچ بن جائے، یہ ہے تواضع. تواضع کسی حرکت کا نام نہیں ہے، اور کبر بھی کسی حرکت کا نام نہیں ہے. بظاہر بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، کبر بھی سوچ کا نام ہے. اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھنا، یہ بھی سوچ کا نام ہے. بعض اوقات علامات سمجھ میں آ جاتی ہیں، جس طرح شیطان کی علامات آ گئی. شیطان شروع سے ہی متکبر تھا، علامت کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اللہ کو معلوم تھا متکبر ہے، جبرائیل کو نہیں معلوم تھا متکبر ہے، کیونکہ جبرائیل دلوں کا حال نہیں جانتے اور اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں. اللہ نے امتحان لیا، تکبر سامنے کیا کہ تجھ میں یہ مرض ہے، تو مریض ہے، تجھ میں تکبر ہے. کہ وہ مرض علامت کیا آئی کہ جھکنے کا جب کہا نہیں جھکا. میں اور آپ سمجھیں ہم میں صبر ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں فارمولہ ہے، تھرمامیٹر ہے. صبر کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے روکنے کا نام صبر ہے. کسی کے مرنے پر مرنے کا نام صبر کی تو ایک قسم ہے. وہ تو اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے بچانے کا نام کیا ہے جی؟ صبر ہے. ہر ایک دیکھ لے میرے اندر کتنا صبر ہے. اور صبر کو آدھا ایمان کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصبر نصف الایمان. صبر کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. جتنی بشارتیں صبر پر ہیں کسی صفت پر نہیں ہیں. اللہ کی معیت صبر کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ. ان اللہ مع صابرین. تو عرض یہ کر رہا ہوں، یہ سب کی سب صفات جتنی ہیں یہ کس چیز کے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ دل سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے لیے علامات بعض اوقات نظر آ جاتی ہیں، بعض اوقات نظر نہیں آتی ہیں. ان سب کا پیدا کرنا ایمان کا قوی کرنا ہے، اور یہ سب مطلوب ہے اسلام کے اندر، یہ سب مطلوب ہے ایمان کے اندر. جتنی نقص ہوگی. اچھا جی، اس چیز کو سمجھیے، پھر میں نقص پہ آتا ہوں. دوسری چیز ہے ظاہری اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کا کام کرنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، مراقبے کرنا، محاسبے کرنا، صدقہ خیرات، سب کچھ. یہ ایمان کے اجزاء نہیں ہیں. یہ کس کے اجزاء نہیں ہیں؟ ایمان کے. ہاں، ان کے کرنے سے ایمان قوی ہوگا،
یعنی ایمان کا نور بڑھے گا، اور ان کے نہ کرنے سے ایمان کے نور کے اندر کمی آئے گی، لیکن یہ ایمان کے اجزاء نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے ساری زندگی مسلمان نماز نہیں پڑھی ہے، کافر کہہ سکتے ہیں؟ پتہ چلا ایمان کا جز ہی نہیں تھا نماز، اگر ہوتا تو ایک ایک کر کے ختم ہو جاتا۔ اور اگلی سنیے، ایک آدمی کی زندگی میں ساری زندگی اخلاص نہیں تھا، اخلاص ایمان کا جز ہے۔ بازار، کیونکہ اخلاص کیفیت ہے دل کی، میں اور آپ تو جان نہیں سکتے ہیں، اس لیے شریعت تو کہے گی کہ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ، مسلمان ہے، لیکن عند اللہ دیانتاً یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اخلاص کے نہ ہونے والے کو حدیثوں میں شرک کا ہے کہ نماز ریاکاری سے پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کو چھوڑنے والا شرک کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات جی؟ اچھا جی، آخری بات اس کلام کے اندر، اب یہ صفات پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ کچھ پیسے دے کر سب چیزیں اٹھا لی جائیں اکٹھی طور پر۔ کچھ ایسا کام کروں اخلاص بھی ایک دم پیدا ہو جائے، شکر بھی ایک دم پیدا ہو جائے، صبر بھی ایک دم پیدا ہو جائے، توکل بھی آ جاوے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جاوے، اور جیب میں کوئی کچرا جمع ہوا ہے، پوری جیب کو ایسے خالی کروں تو سارا کچرا گر جائے، یہ تمام رذائل ختم ہو جائیں، ریاکاری ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، بخل ختم ہو جائے، فلاں جو ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں ایسا ہوگا۔ ایک ایک صفت پر محنت کرنی پڑے گی اور رسوخ پیدا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ رسوخ۔ ہر صفت کو پیدا کرنے کے لیے ایک صفت ضرور جڑی ہوگی ساتھ، اگر وہ صفت کے اندر کمی ہوگی دوسری صفت کبھی نہیں آ سکتی، اور وہ ہے صبر۔ اپنے اخلاص پیدا کرنا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کیا ہے؟ ابھی تعریف کی ہے، مختصر سی، اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے بچانا ہے۔ نفس تو رہا کر ہی جائے گی، اور اس نے پیدا کیا کرنا ہے اپنے اندر؟ اخلاص پیدا کرنا ہے، تو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ روکے گا اپنے نفس کو، نہیں میں نہیں دکھاتا ہوں لوگوں کو، کسی صورت میں نہیں دکھاتا ہوں۔ چھوٹی سی بات سمجھیے، آپ نماز شروع کرنے لگے، کوئی بھی نیک عمل کرنے لگے، آپ کو 3 جگہ صبر کی ضرورت ہے ہر عمل کے اندر۔ استحضار نہیں ہے، پہلی تو علم نہیں ہے، پھر اگر میرے کو علم ہے تو مجھ کو استحضار نہیں ہے، مجھ کو وقت پہ یہ بات یاد نہیں رہتی ہے، چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، علم کے ساتھ عمل کو کہہ رہا ہوں میں استحضار، موقع پہ یاد رہے۔ یہ میرے بہت قریبی دوست ہیں، حضرت فلاں جگہ فوتگی ہو گئی، آپ آئے، مجھ کو تو یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا حضرت میری فلاں جگہ خوشی تھی، آپ نے، مجھ کو تو یاد ہی نہیں رہا۔ 100 دفعہ یوں ہی ہوا ان کے ساتھ، کیا فائدہ ہے میرا ان کا مجھ کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ بولے نا۔ جب یہ بندہ میرے کام ہی نہیں آ رہا، 100 دفعہ خوشی میں میرے کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، یہ نہیں آتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، غمی میں مجھ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھول جاتے ہیں، تو پھر تو برائے نام ہوئے یہ میرے ساتھی۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ان کی مثال ہے عمل کی اور میری مثال ہے علم کی۔ میں علم ہوں، اس علم کو ضرورت ہے عمل کی۔ نماز کے ٹائم پہ استحضار کی ضرورت ہے، یہ عمل ہے۔ بھول گئے، میں تو سارا دن دکانوں میں گھومتا رہا، نماز تو سلام پھر گیا، چل کوئی نہیں، آگے موقع پہ خیال کرنا، ہاں ٹھیک ہے، یا تھوڑا خیال کیا کرو، ٹچ رہا کرو، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر آیا جی روڈ پہ جلنے لگا ہوں، خاتون سامنے آئی ہے، اب ضرورت ہے استحضار کی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہی علم عمل والا استحضار جو میں نے سبق سیکھا ہوا ہے، جو میں پڑھا ہوا ہوں میں، وہ پھر بھول گیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ پھر بد نظری ہوگی۔ تو روزانہ یہی کام ہو رہا ہے، صبح دوپہر شام یہی ہو رہا ہے، تو بھئی میرے کو کیا ضرورت پھر تمہاری، یار جاؤ کام کرو اپنا، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ آخر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، کیا ہو جائیں گی؟ یہ کہتے ہیں علم بلاتا ہے عمل کو، اگر عمل آ جائے علم کے پیچھے تو دونوں ساتھی ہو جاتے ہیں، اور یہ موت تک کے ساتھی، قبر تک کے ساتھی، حشر و جنت تک کے ساتھی۔ اور اگر یہ عمل کو جو علم نے آواز دی، عمل نہیں آیا، یہ عمل کسی کا علم یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، چلا جاتا ہے، اسے جاؤ ختم ہو جاؤ، کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ ہر عمل میں 3 حالتیں آئیں گی میرے آپ کے پاس روزانہ کی ترتیب پر، آپ بیٹھے ہوئے ہو 3 حالتیں ہیں، نماز میں 3 حالتیں ہیں، ذکر میں 3 حالتیں ہیں، ہر عمل کے اندر 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت جو صبر کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو روکنا اس چیز سے کہ جو میں عمل شروع کرنے لگا ہوں صرف اللہ کے لیے کرنے لگا ہوں، کوئی میرے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ استحضار کر لے اس چیز کا خوب، اس کو شریعت نے کہا ہے دماغ میں استحضار کرنا تو فرض ہے، زبان سے استحضار کرنا جس کو نیت آپ لوگ بولتے ہو یہ مستحب ہے۔ فوراً کہہ دے نہ اللہ کے لیے بیٹھا ہوں میں، کسی اور یہاں فوج تھوڑی جمع کرنی ہے میں نے کہ بھیڑ بنائی ہوئی ہے میں، نہ اللہ کے لیے آئے ہوئے۔ نمبر 2، درمیان کے اندر دوبارہ ضرورت پڑے گی، وہ کیا؟ اسی صبر کے ذریعے، اسی استحضار کے ذریعے اپنے نفس کو روکے رکھے، سارے مستحبات، جتنے مندوبات ہیں، جتنی سنتیں ہیں، اصول اور آداب ہیں، اس عمل کے اس کو پورا کرے۔ نماز پڑھ رہا ہوں، آیا تو اللہ کے لیے، بالکل اس سے شروع میں نیت کی ہے میں اللہ ہی کے لیے آیا ہوں، میں کسی لیے نہیں آیا ہوں، بہت اعلیٰ کام کیا، یہ پہلی جگہ پاس ہو چکا ہے۔
اب یہ اندر داخل ہو چکا ہے. اب شیطان وساوس کے ذریعے، نفس کے خطروں کے ذریعے اس نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا جو اس نے اول کی ہے، پہلے درجے کی نیت. وہ کیا؟ کبھی دماغ گاں پھرے گا کہ نہ، نفس پہ زور رکھنا ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں عذاب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں دائیں بائیں نہیں جاتا کسی صورت میں بھی. یہ دوسری لڑائی ہے، دوسری حالت ہے. اور اس کے بعد اب سلام پھرا، اس نماز پر خواہ کتنی اچھی اس نے پڑھی ہے، فوراً نکیر کر دے، اللہ کیا پڑھ لی، منہ پر مارنے کے قابل ہے، وہ پڑھ لی میں نے تو، فوراً نفی کر دے اپنی نماز کی. یہ تیسری حالت ہے. ہر عمل کی یہی ضرورت ہے. تو جو صفت دل میں لانا چاہتا ہوں بھیا میں، ان کو کہتے ہیں صفات حمیدہ. اس کے لیے مجھ کو صبر کی ضرورت پڑے گی، اور یہی 3 حالتوں کی ضرورت پڑے گی. یہ سمجھ میں آتی ہے بھیا بات؟ تو نیت کرو کس چیز کی. یہ چیزیں سنی نہیں ہیں آج تک. نماز کی دعوت دی گئی ہے، روزے کی دعوت دی گئی ہے، حج کی دعوت دی گئی ہے، داڑھی کی دعوت دی گئی ہے، ٹوپی کی دعوت دی گئی ہے. آپ نے میرے منہ سے کئی دفعہ سنا ہے، خصوصاً جمعوں میں، کہ اسلام داڑھی، ٹوپی، پگڑی، پجامہ کا نام قطعاً نہیں ہے. اسلام حضور صلی اللہ علیہ بعثت انما بعثت لمکارم الاخلاق، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. میں کیوں آیا ہوں؟ اللہ کے نبی فرما رہے بعثت، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے. کیوں؟ لمکارم الاخلاق، تاکہ پورے اخلاق کا تتمہ کر کے جاؤں. میں کیا کر کے جاؤں؟ اخلاق کا تتمہ کر کے، اخلاق کو کامل بنا کے جاؤں. اور یہی اخلاق کی دعوت ہے پورے اسلام کو، پوری دنیا کو، پوری دنیا کو. یہ ایمان کے اجزاء ہیں. جتنی کمی ہوگی بھیا اتنا ارے بس میں طبیعت کے اندر تھوڑا سخت ہوں، بھیا آپ پہ مرض ہے. پھر تو نماز آپ خواہ کتنی خوشی خوشی سے پڑھ رہے ہوں، آپ کی نماز جامع نہیں ہے کہ آپ میں مرض ہے، دل کے اندر موجود ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ نماز ایسے سمجھیے مکوی غذا ہے، کھجور ہے. کھجور بہت جلدی طاقت. ایک جگہ پڑا ایک کھجور 3 گندم کی روٹیوں کے بقدر ہے طاقت میں، ایک کھجور. لیکن مجھے اس حال کا مرض ہے، پیٹ خراب ہے، یہی طاقتور کھجور جب کھاؤں گا تو پیٹ ٹھیک ہوگا یا اور خراب ہوگا؟ اور خراب ہوگا. نماز مکوی خوراک ہے، بہت جلدی اللہ تک پہنچانے والی ہے، لیکن اندر امراض پڑے ہوئے ہیں. کبر بھی ہے، بخل بھی ہے، ڈر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. یہ جب مکوی غذا، روزے کی، ذکر کی، نماز کی، حج کی، زکوٰۃ کی، فلاں دین کے کام کی جب اندر جائیں گی تو اندر کیا ہیں؟ امراض ہیں. اس میں اور بڑی بیماری پیدا ہوگی. وہ کیا؟ تکبر جنم لے گا. پہلے تھوڑا تھا، اب زیادہ ہوئے گا. اپنے آپ کو شیخی باس بنائے گا کہ اللہ کے بندے میں تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں، میں عام آدمی نہیں ہوں. تو بس کام ہو گیا نا بھیا، تیرے اسی جملے نے تو کام کیا. شیطان نے کوئی ادھر لمبا چوڑا احتجاج تھوڑی کیا تھا آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے پر. اس نے بھی ایک ہی جملہ زبان سے نکالا تھا. بول سکتا تھا اللہ غلطی ہو گئی، کہا نہیں، زبان سے نکل گیا. اب غلطی ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں تمہیں حکم دیا، تو نے نہیں کیا، ختم. اس بات پہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. مولانا حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ تھے، بڑی نفیس طبیعت تھی، چھوٹے بوٹے رہتے تھے. اسلام نے ترغیب دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بے شک پرانا ہوتا تھا، گندا نہیں ہوتا تھا. جوتوں مبارک کے اوپر پیوند ہوا کرتے تھے، لیکن گندے کبھی بھی نہیں ہوتے تھے، صاف ستھرے حضر رہا کرے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی پسند فرماتے ہیں. تو حضرت چھوٹی بوٹی رہا کرتے تھے. حضرت کے گھر چوری ہو گئی. مجمع میں سے کسی نے کہہ دیا حضرت فلاں جلاحہ ہے، یہ کمزور قوم ہے، کمی فلاں ہے، اس پہ شک پڑ رہا. بلاؤ. بلایا گیا. حضرت بڑے تھے، رئیس تھے. تو رئیس کی طبیعت میں ویسے روب ہوتا ہے. وہ جو روب سے بات کی تو غریب وہ جب جواب دینے لگا تو اس کی زبان میں لکنت آئی، بات بن نہیں رہی، اس سے رک جاتا ہے بولتے بولتے، بیان صحیح دے نہیں رہا. شک زیادہ ہو گیا کہ چوری کی یہ علامات ہوتی ہیں. اس پر پٹائی ہو گئی. اس پر کیا ہو گئی؟ جلاحے کی پٹائی ہو گئی. جلاحہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اپنی عرض کو لے کے، حضرت میں بے گناہ تھا، مجھ کو مارا گیا ہے. خط آیا گنگو سے، کہاں؟ ان سب کے پاس جو خلیفہ ہیں، کہ حضرت آپ کے اللہ کے سوال کا جواب تیار رکھ لو. یہ الفاظ تھے. وہ کیا؟ کہ کس شرعی حجت کے تحت آپ نے اس کو مارا ہے؟ کیا اس کے اوپر ثبوت ثابت ہو گئے؟ یہ تو ثبوت نہیں ہے کہ وہ زبان اس کی بھوکلاک سی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کوئی شرعی حجت تھی؟ اگر تھی تو آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ جی اللہ فلاں 2 بندوں نے اس گواہی دی ہوئی تھی یہ چور ہے. اور اگر شرعی حجت نہیں تھی تو پھر پٹائی کے لیے تیار رہنا آخرت کے اندر. خلیفہ صاحب کو بتا دیا.
اور ابھی طبیعت شیخ خواہ کتنا ہی بڑا منتہی ہو جائے، چھو جائے، عارف باللہ ہو جائے، خطا تو ہو سکتی ہے نا. خطا تو صرف نبیوں سے نہیں ہوگی. یار فلاں صاحب اللہ والے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، دیکھا یار فلاں وقت پہ فلاں کام کرے تو بھائی فرشتے تھوڑی تھے وہ کہ جی ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ہوگی کبھی کبھار اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے اس میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، ان سے جب غلطی ہوگی یہ رہنے نہیں دیں گے غلطی کو، فوراً اس کو ربڑ سے مٹائیں گے، توبہ طائفوں کا معاملہ ختم کر دیں گے. مجھ میں فرق، میں کیا کروں گا، غلطیاں مجھ میں ہوں گی لیکن مٹانے کی توفیق نہیں ہوگی مجھ میں. یہ ہے مبتدی اور یہ ہے منتہی، یہ فرق ہوگا. تھے تو منتہی، احساس ہو گیا غلطی کی ہے میں نے، بھاگے ننگے پاؤں پیدل گنگو گئے، پہلے وہاں سے معاملہ ٹھیک کرتا ہوں پھر جولاہے کا معاملہ ٹھیک کروں گا. حضرت آرام فرما رہے تھے، طالب علم باہر تھا، کہا کہ پیغام دو کہ کتا آیا ہے، ایک ناپاک کتا آیا ہے، اجازت ہو تو اندر آئے گا، نہیں تو کسی کنویں میں مر کر اپنے آپ کو، اس پانی کو بھی مردار کرے گا، لیکن تھوڑا پانی ضرور مردار ہوگا اس کے مرنے سے، لیکن پورا عالم پاک ہو جائے گا اس کی نحوست و نجاست سے. یہ الفاظ لے اپنے بارے میں، بلایا اندر آؤ. جب اس طرح کے الفاظ تھے کہ اس طرح کے الفاظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ابھی اپنے بارے میں آپ کہہ رہے ہو. گناہ ہوا، اس کا علاج یہ کی ہے، توبہ کرو بس ختم. اور جو حقوق العباد میں کمی کی ہے اس کی تلافی کرو. اللہ کے حضور بھی روئے اور بلایا. جولاہے کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز دی مارنے کی، کہ جتنا میں نے مارا ہے مجمع جمع کیا. شیخی باز آدمی، تکبر باز آدمی ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی تھی. میں ابھی نام لیتا نہیں ہوں، میرے کو نام آتا بھی نہیں ان صاحب کا. ہمارے ایک صاحب بڑے تھے، امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ کے نچلے درجوں کے تھے. ہمیں خبر پتہ چلی تھی، یہ ہمارے یہ ڈاکخانے کے سامنے انہوں نے رمضان میں کسی ٹریفک پولیس والے کو گاڑی سے کچل دیا تھا، ایسی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے غلطی ہوگی، انسان سے ہوتی ہے نا. جھک جانا یہاں بنتا تھا کہ میں جھک جاؤں. یہ جو اندر مرض ہے نا جی، جس کو تکبر کہتے ہیں، کبر کہتے ہیں، یہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں سریا ہوتا ہے اسٹیل کا. یہ گردن ایسے نہیں ہونے دیتا ہے، تکلیف ہوگی، یہ ایسے ہی گردن رہے گی اٹھی ہوئی ہمیشہ. ابو جہل کے الفاظ نہیں سنتے آپ؟ ٹھیک ہے مرنے لگے ہیں، صحیح ہے مر جائیں گے، لیکن ایسا ہے کہ لوگوں کی گردنیں یہاں سے کاٹنا، ہماری تم تھوڑی یہاں سے کاٹ دینا تاکہ ہم تھوڑے بڑے نظر آئیں. موت کے وقت بھی یہ بیماری نہیں جا رہی، موت کے وقت بھی نہیں جا رہی. تو حضرت تواضع والے تھے، غلطی ہو گئی تھی. جولاہے کو کہا مارو اور خوب مارو. کہا حضرت کہ آپ مجھے دوسری تکلیف دیں گے، ایک تو پہلے جو ہوا سو ہوا، یہ آپ کی طرف سے مجھے دوسری تکلیف ہوگی. میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. وہ جو کچھ ہوا اللہ جانے وہ کس وجہ سے ہو گیا، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں کر سکتا. خیر اس کو وہ مسجد برخاست ہوئی اور ساری زندگی خدمت کرتے رہے. جب ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے جولاہے کے جوتے اتار لیتے تھے، ننگے پاؤں ان کے گھر سے گزرتے تھے، ان کے گھر کے سامنے سے. یہ سمجھ میں آتی ہے. تو بھیا یہ صفات ساری کی ساری مطلوب ہیں، مقصود ہیں. آج چونکہ اس کی خبر نہیں ہوئی ہے اس لیے مشق نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ایک ایک صفت کو اپنے اندر ڈالا جائے. اچھا جی کیا ہے؟ سورج کے نکلنے کے بعد بھی اندھیرا رہتا ہے؟ بولو نا، نہیں سمجھتے. میں نے بات کو ختم کر دیا. سورج کے نکلنے کے بعد اندھیرا رہتا ہے؟ نہیں رہتا. جب طبیعت میں تواضع آ گئی تو کبر رہ جائے گا؟ بولو نا. جب سخاوت آ گئی بخل رہ جائے گا؟ جب اخلاص آ گیا تو ریا رہ جائے گی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی محبت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی تو کیا خیال ہے دین کی بغاوت طبیعتوں میں رہ جائے گی؟ غلط سوچ رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، سب ملیا میٹ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. لیکن سودا بیچنے والا بیچ رہا ہے اور ندا لگانے والا لگا رہا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے آج توفیق دی ہے. جو زندہ ہے اس سب کو توفیق ہے. میں زندہ ہوں مجھے بھی توفیق ہے، بھیا آپ زندہ ہیں آپ کو بھی توفیق ہے. یہ سب چیزیں مطلوب ہیں، مطلوب ہیں، مطلوب ہیں، مطلوب ہیں، عین مطلوب ہیں. انہی پر نجات ہماری دار و مدار ہے. یہ جب تک نہیں آئیں گے یہ ہمارے محمود اعمال میرے بھائیوں محمود نہ رہیں گے. نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ محمود اعمال ہیں، یہ بہت اونچے اعمال ہیں. ان کی جو حیثیت ہے یقین کیجئے ایک عام زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ کتنے قیمتی اعمال ہیں، لیکن ان کی قیمت ہمارے اندر کے بغض، ہمارے اندر کی نفرتیں، ہمارے اندر کی لادینی، ہمارے اندر کے امراض ان کی قیمت کو گھٹا دیں گی، ختم کر دیں گی. ایک ہیرا اپ ٹو ڈیٹ کے ہاتھ میں ہو، میں نے کل گزشتہ بھی غالباً اس طرح کی مثال دی ہے تو سارے یقین کریں گے کہ یہ ہیرا اصلی ہوگا. بھائی اس کے پاس جب اتنی بڑی گاڑی ہے تو اس طرح کا یہ ہیرا بھی خرید سکتا ہے، اور وہی ہیرا مجھ جیسے کے پاس ہو تو سارے کہیں گے رنگ کروایا ہوا ہے، یہ اصل نہیں ہوگا. تو بھائی یہ مثال ہے. اندر صفات ہوں گے تو اندر ہیرا ہے،
میں اندر ہی سے دلی طور کے اوپر دیندار ہوں تو میری ٹوٹی پھوٹی نماز بھی وہ قیمتی دکھائی دے گی، اور اندر ہی میرے اندر غلاستے ہیں، بہت کچھ ہے میرے اندر، خالی پینٹ ہوا ہوا ہے دینداری کا، جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام کی علامات ہو سکتی ہیں، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ داڑھی ٹوپی پگڑی وغیرہ یہ اسلام کا ایک یونیفارم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بڑھ کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس کو مکارم اخلاق کا ہے وہ بہت قیمتی ہیں، ان کو زندگی میں لانا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو یہ چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ بھیا جو اتنا قیمتی گھر بناتا ہے پینٹ کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے؟ بولو نا، یہ پینٹ ہے، یہ پینٹ ہے، یہ سمجھ میں آئیے، یہ خود بخود آئے گا، لیکن جب کیا ہوگا؟ اندر کی زمین زرخیز ہوگی۔ اندر کی زمین زرخیز کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ سی فور کیٹ ڈی فور ڈوگ پڑھنے سے نہیں آئے گی، مشرق مغرب اخبار پڑھنے سے نہیں آئے گی، جب تک کسی اللہ والے کی جوتے سیدھا نہ کریں گے۔ یہ چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں نسبت باطنی۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ایک اور خوشخبری سنو، اس کو اللہ ایک مرتبہ نسبت باطنی عطا فرما دیتا ہے، کبھی بھی نہیں چھینتا ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، جس کو ایک دفعہ یہ صفات عطا فرما دی، غلطی ہونے کے باوجود بھی وہ صفات اس سے اللہ کبھی بھی نہیں چھینتے ہیں، اس کا صفات کا فوراً ازالہ کر دیتے ہیں، غلطی کا فوراً ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ملکیت تو خیر گزشتہ اس میں رہ گیا تھا، پورا موضوع ہے، آگے انشاءاللہ زندگی رہی، کل وقت ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔